اللہ نے بتا دیا کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں سارے صحیح ہیں، کوئی ایک حکم ایسا نہیں دکھا سکتے جو غلط ہو، جو انسانی فطرت کو اپیل نہ کرتا ہو۔ اور دوسری چیز اللہ نے بتا دی کہ وہ حکم بھی آسان ہوں گے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن کی صریح آیت ہے، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین میں من حرج، من کا لفظ بھی تعمیم کے لیے اور حرجن میں تنوین بھی تعمیم کے لیے، کسی بھی قسم کی کوئی ذرا سی بھی تنگی نہیں رکھی تمہارے دین میں۔ ہمیں جو تنگی محسوس ہو رہی ہے وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ نے نہیں رکھی۔ ہمیں جو فجر کی نماز میں تنگی محسوس ہوتی ہے وہ اس لیے کہ ہمیں نماز کی اہمیت نہیں، اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہے، ورنہ یہی اگر جاب کے لیے صبح کوئی بلائے آپ کو، کتنے لوگ اسٹیل مل جاب کرتے ہیں، 5 بجے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ تنگی جب ہوتی جب حکم یہ ہوتا کہ رات کو سو 4 بجے اور اٹھو 5 بجے، 1 گھنٹے سے زیادہ سونے کی اجازت نہیں ہے، پھر تنگی ہوتی نا۔ رات اتنی لمبی اللہ نے بنا دی، کہا جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ جاؤ، نیند پوری کر لو۔ نیند پوری کرنے کی اجازت نہ ہوتی پھر یہ تنگی، اس سے صحت برباد ہونا شروع ہو جاتی، بڑی مشکل میں تھوڑے دنوں میں ڈپریشن کے مریض بننا شروع ہو جاتے۔ جتنے نمازی ہوتے سارے بلڈ پریشر کے بھی مریض ہوتے ساتھ ساتھ، نیند کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ نے نمازوں کی ٹائمنگ ایسے رکھی کوئی سو سکتے ہوتے۔ پھر فجر اور ظہر میں بہت لمبا وقفہ رکھ دیا کیونکہ یہ کمانے کا وقت ہوتا ہے، کمانے کا وقت ہوتا ہے۔ مغرب عشاء میں اتنا نہیں ہے، فجر ظہر میں زیادہ ہے۔ تو پورے انسانوں کو دیکھ کے ہر لحاظ سے کامل اور جامع دین بنا کر ہمیں دیا گیا، کیونکہ خالق کا بنایا ہوا دین۔ اس میں حکم دے دیا کہ پانی سے وضو کرو، یہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے 5 ٹائم غسل کر کے نماز پڑھو، اس میں تنگی ہو جاتی۔ حکم دے دیا کہ غسل تو بس جنابت کے وقت کرو اور ہفتے میں 1 دفعہ غسل کرو، اور وضو جو ہے 5 ٹائم کر لو، اور وہ بھی اگر وضو باقی ہے تو 5 ٹائم کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ 5 ٹائم نمازی لوگ وضو کرتے نہیں کرتے، کتنے آرام سے۔ اگر تنگی ہوتی، حرج ہوتا تو یہ وضو کا عمل ناممکن ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لو۔ اسی کو فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی تنگی والا معاملہ نہیں ہے تمہارے ساتھ، بہت آسان دین پیش کر دیا ہم نے۔ تو اب دیکھو اللہ تعالی نے 2 باتیں بتائی ہیں پورے دین کا خلاصہ۔ ایک تو یہ کہ میں کسی غلط بات کا تمہیں حکم، بولیے بھائی، نہیں دوں، غلط بات کا حکم نہیں، ساری باتیں صحیح۔ آپ شریعت کے ایک ایک حکم کو میں بھی تفصیل نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میں بتاتا، کسی بھی حکم کو کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا بہترین اتنا بہترین۔ دیکھیں اگر حکم ہوتا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو، یہ غلط حکم ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ اگرچہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو ماننا یہ بھی پڑتا ہمیں، اللہ پہلے والدین بعد میں، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا تو انہی کے ساتھ، لیکن اللہ نے کہا نہیں، جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا سب سے پہلے انہی کا حق ہے، اس مخلوق میں والدین سے بڑا حق کسی کا بھی نہیں۔ تو یہ فطرت کے موافق حکم ہے۔ قرآن نے حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، کسی نے کسی معصوم جان کو ہلاک کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسے جیسے ساری انسانیت کو ہلاک کر دیا، اس قتل سے روکا اللہ تعالیٰ نے۔ تو فطرت کے مطابق اگر اللہ حکم دیتا معصوم لوگوں کو مارنا شروع کر دو، بعض لوگوں کے مذہب میں یہ چیز داخل ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا، ان کو خوش ہوتے ہیں، اس انسانیت کو اذیت پہنچا کے خوش ہوتے ہیں وہ۔ تو ایک ایک حکم کو، طہارت کا حکم دیا، گندگی کا نہیں دیا۔ ہندوؤں کے ہاں پیشاب میں بچے کی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیشاب کی چھینٹیں ماری جاتی، ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے؟ بچے کو نہلایا جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ اس کے سر کے بال بھی صاف کر کے پھینکے جاتے ہیں، گندگی دور ہو جائے۔ تو یہ اب کون سا حکم سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھئی نہلانے والا اچھا ہے، گندگی والا اچھا نہیں، فطرت کہتی ہے غلط۔ تو اور بہت سارے احکامات آپ دیکھ لیں۔ تو میرے بھائی اسی طرح، ہاں ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے فرمایا غلط بات کا حکم نہیں ہے، دوسرا کیا فرمایا؟ مشکل کام نہیں، صحیح بات بھی اتنی ڈالی ہے تمہارے کندھوں پر جس کی تم میں طاقت اور قوت۔ جیسے نماز پڑھنا صحیح بات ہے نا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سارا دن سجدے میں ہی پڑے رہو، یا 6 گھنٹے سجدے میں گزارو، 6 گھنٹے نمازوں میں، باقی کتنے بچتے ہیں؟ 18 گھنٹے وہ تمہاری نیند اور کاروبار کے لیے، تو بھی مسئلہ خراب ہو جاتا۔ 6 گھنٹے کون؟ تبلیغ والے کہتے ہیں نا 2.5 گھنٹے کی تعلیم، اس میں محلے کے 4 آدمی مشکل آگے بیٹھتے ہیں 2.5 گھنٹے کی، وہ بھی تعلیم ہے، نماز تو اس سے بھی زیادہ مشکل کام، تو اس میں کون آ کے بیٹھتا ہے اتنی دیر؟
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی تنگی بھی نہیں ہے، آسان آسان دین بنایا۔ تو اب میرے بھائی، اسلام نے جو اللہ کے شکر کی ڈیفینیشن کی ہے کہ خالق کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہو، وہ یہ کہ اللہ کے ان احکامات پر عمل کرو جو بالکل فطرت کے مطابق ہے، اور وہ ہیں بھی بہت آسان۔ لہذا ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کا شکر اگر کسی نے ادا کرنا ہے تو جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے